آپ نے گفتگو کا سارا رخ جو تھا اینکرز اور اداروں کی طرف لگا کے جو میں نہیں چاہتا تھا آپ کریں اس طرف لے گئے مجھے، لیکن آپ نے یہ نہیں بتایا کہ 100 دن کے بعد وزیر اعظم کو یہ کیوں کہنا پڑا کہ قبل از وقت انتخابات کی طرف چلے جائیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے ویسے ایک پاسنگ کمنٹ دیا ہے. عمران یہ پاسنگ کمنٹ نہیں ہو سکتا ہے کہ منتخب وزیر اعظم کا 100 دن کی کارکردگی بتانے آئے تو وہ یہ بتاتا ہے کہ میں قبل از وقت الیکشن کرا دوں. عمران خان صاحب پاکستان کے وہ وزیر اعظم ہیں موجودہ ہسٹری میں بھٹو صاحب کی طرف نہیں جا رہا، وہ ماضی کی باتیں ہیں. آج کے جو وزیر اعظم اس میں انکلوڈنگ محترمہ بینظیر بھٹو شہید صاحبہ جو تھیں، ایک ایسا آدمی جب سے اس نے اوتھ لیا ہے اس آدمی نے ایک دن ریسٹ نہیں کیا. وہ آدمی آپ کو وہ مسائل جو یہ لوگ چھوڑ کے گئے، کیا پاکستان میں ایک آدمی مجھے آپ ڈھونڈ کے دے سکتے ہیں ندیم ملک صاحب جو ہمیں یہ بتا دے اور پروف کر کے بتائے کہ خزانہ عمران خان صاحب کی غلط پالیسیز کی وجہ سے خالی ہوا تھا؟ وہ خزانہ جو میرا بہترین جو بڑے بھائی ہیں، جو بہترین منسٹر رہے ہیں، اور ان کی بہترین گورننس ان کی حکومت کی رہی ہے، وہ خزانہ جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے مل کے خالی کیا، آپ کا وزیر اعظم آج سعودی عربیہ، چائنا، ملیشیا جا کے اس کو بھر رہا ہے، اور انشاءاللہ انویسٹمنٹ بھی آئے گی، اور وہ جو کام انہوں نے ادھورے چھوڑے وہ بھی پورے انشاءاللہ ہوں گے. نجم سے پوچھتے ہیں پہلے. نجم، آپ تو زیادہ عرصہ آج کل پاکستان سے باہر گزارتے ہیں، جو پاکستان کے حالات دیکھ رہے ہیں آپ کو کیا نظر آیا؟ نیا پاکستان کے بڑے نعرے تھے، تبدیلی کی باتیں ہو رہی تھیں، کچھ لگا تبدیلی آ گئی الیکشنز کے بعد؟ جی، سب سے بڑی تبدیلی تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا پرائم منسٹر بن جانا ایک ایسے ملک میں جہاں اس سے پہلے ایک نارمل آدمی جس کا کوئی سیاسی اس طرح کا بیک گراؤنڈ یا موروثی سیاست یا جو ہم دیکھتے آئے، کیونکہ میں نے بھی تھوڑے بہت دور دیکھے ہیں. بھٹو دور میں بہت چھوٹا تھا، لیکن پھر ضیاء صاحب، پھر اس کے بعد جو نواز شریف، بے نظیر، اور یہ ساری گورنمنٹس میں نے دیکھی ہیں. تو سب سے بڑی تبدیلی یہ ہے کہ ایک ایسے انسان کا پرائم منسٹر بن جانا جس سے ایک عام آدمی ریلیٹ کر سکتا ہو، جس کی باتیں ریئلسٹک ہوں. پاکستان ایک ترقی کی راہ کی طرف گامزن ہے، یہ میں بچپن سے سنتا آ رہا ہوں، لیکن وہ ترقی کبھی آن گراؤنڈ نظر نہیں آئی. جب وہ پردہ ہٹا تو وہ راہ جو تھی وہ قرضوں کی تھی، وہ راہ ڈپریشن کی تھی، مورل کرپشن کی تھی، ہر لحاظ سے آئیڈینٹی کرائسس کی تھی. آدھے ہم انگریز، آدھے ہم انڈین، آدھے ہم پاکستانی، ایک مکس پلیٹ بنی. کیونکہ جب کوئی قوم رائز ہوتی ہے تو پھر ہر چیز، اس کی ویلیوز، اس کی انڈیویجویلٹی، اس کی فلم، اس کا میوزک، اس کا کلچر، ہر چیز دنیا میں ڈیمونسٹریٹ ہوتا ہے، دنیا اس کو فالو کرتی ہے. تو یہ کون سی ترقی کی راہ تھی جس پہ ہم گامزن تھے، جو ہمیں بتایا جاتا رہا اتنے سال، اتنے اتوار میں؟ آئی نیور سو دیٹ. تو سب سے بڑی تبدیلی یہ تھی کہ ایک ایسے انسان کا آنا. پھر میں دھرنے میں بھی اسی نیت سے گیا تھا، اپنی ہم پڑھتا تھا، روز لوگوں کو موٹیویٹ کرتا تھا، اللہ کو گواہ کرتا تھا کہ اگر یہ تبدیلی واقعی آ جاتی ہے کہ پاکستان سے کرپشن ختم ہو جاتی ہے، پاکستان میں آرڈر، آرگنائزیشن، ڈسپلن، ایکوالٹی جس کے اوپر بنا تھا، میریٹوکریسی، جو ریاست جو بننی تھی، نجم ایک یہ باتیں ساری کرنی بن جائے، یہ باتیں ساری کرنی بہت اچھی لگتی ہیں، ان کو ڈیلیور کرنا اصل چیلنج ہے. عمران نے 5 سال لوگوں کو یہ ہوپ دلائی تھی کہ میں آؤں گا 100 دنوں میں، تو پہلے 100 دنوں کے اندر کرپشن کا خاتمہ ہو جائے گا، میرٹ آ جائے گا، سسٹم اصل راہ پہ چلنا شروع ہو جائے گا. تاریخ سارا کچھ لگتا ہے آپ کو راہ پہ چلنا شروع ہو گیا. ندیم بھائی، تاریخ میں کوئی بھی بڑا کام بغیر انیشیٹ ہوئے، بغیر بات کے، جب سے جو سب سے بڑی مثال دی جاتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو بات سے شروع ہوا تھا نا، پہلے بات کہی تھی. تو کوئی انسان اپنا ویژن لے کر آتا ہے، اس کے بعد پھر اس کے لیے اسٹرگل کرتا ہے، لیکن یہ سمجھنا کہ جو سب نے مل کے بگاڑا تھا وہ ایک بندہ آ کے ٹھیک کر دے، اور قوم اپنی سوچ نہ بدلے، قوم ٹریفک پہ کے اشارے پہ رکنا نہ شروع کرے، قوم جو ہے وہ مرغیوں کو ٹیکے لگانے نہ چھوڑے، دودھ میں پانی ملانا نہ چھوڑے، میں ٹائم پہ پہنچنا نہ شروع کروں، میں اپنی کمٹمنٹ، لوگ مجھے کال کرتے رہے، میں ان کو چیکس نہ دوں. ہم اتنا زیادہ اندر جا چکے ہیں اس ایک ڈیلے کے، ڈیلی ڈیلیز کے، اور وہ جو ایک ہمارا لائف سٹائل رہا ہے. میں تو بالکل اپنی پرسنل آپ مطمئن ہیں کہ 100 دنوں میں عمران نے جو کچھ کہا، یا اس کی ٹیم سمیت حکومت تحریک انصاف کی جو کچھ وہ باتیں کر رہے تھے، وہ صحیح راستے پہ اوپر ہے، چل پڑے ہیں آگے؟ دیکھیں، جب پاکستان بنا تھا، میری والدہ حیات ہیں، اور جمیل الدین علی صاحب، ایسے لوگ میں نے ان کا انٹرویو کیے ہیں سب کے، اور جو مجھے پتہ چلا ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ لوگ آئے تھے تو ڈبوں پہ اور کریٹوں پہ بیٹھ کے آفس کے کام ہوتے تھے. تو یہ آباد کرنے آئے تھے، بنانے آئے تھے، دینے آئے تھے، لینے نہیں آئے تھے. تو جتنا میں نے ابھی تک دیکھا ہے، تھوڑا بہت میں نے جب آیا ہوں اسلام آباد تو میں گیا بھی ہوں، لوگوں سے ملا بھی ہوں، جسٹ ٹو اپریشیٹ دیم. اور میں نے دیکھا ہے کہ سمپلسٹی از دیر، خود پاک کر کے آ رہے ہیں. مجھے یاد ہے ہم کیپٹل ہل میں انٹرویو لینے گئے تھے کسی کانگریس مین کا، الرحمن الرحیم کے پلیٹ فارم سے.
تو ہم واپس آ کے بتا رہے تھے کہ یار وہ منسٹر آیا اتنا بڑا کانگریس مین، خود پہلے گاڑی پارک کرنے گیا پارکنگ میں، پھر آیا. 3 دن پہلے میں اور وہ میرے دوست ہیں قاسم سوری، ہم گئے ایک بلوچستان یوتھ کے ایک پروگرام پہ، ہمیں بلایا گیا کہ ذرا بچوں کو آ کے یوتھ کو موٹیویٹ کریں. تو وہ پریس کلب سے باہر سڑک پہ گاڑی پارک کی قاسم نے، کوئی وہاں پہ لینے نہیں آیا ہوا تھا. ہم پیدل چل کے اندر پریس کلب میں گئے، وہاں لوگ ملے. تو میں دل میں سوچ رہا تھا کہ یار جو میں نے باہر دیکھا تھا یہ لوگ ڈیلیور کر رہے ہیں، ایٹ لیسٹ اٹ ہیز اسٹارٹڈ. اب آگے جو پرفارمنس ہے، جو ریزلٹس ہیں، وہ صرف کیا ان کے کرنے سے آئیں گے یا پوری قوم کو اس میں ساتھ دینا پڑے گا؟